اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے گائے کے بچے کو خدا بنا لیا، اس کے بعد وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم بڑے ظلم کرنے والے ہو گئے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، والفرقان لعلکم تہتدون، اور ان کو معجزات دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار ہو گئے اور بحر قلزم کو کراس کر کے وادی تی میں جا کر ٹھہرے۔ ایک وادی ہے جہاں طور پہاڑ ہے، اسی وادی میں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ٹھہرے۔ ادھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ طور پہاڑ پر آؤ، آپ کو ہم نبوت عطا کرتے ہیں، کتاب تورات دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہاں ٹھہرا کے خود طور پہاڑ پر چلے گئے۔ 30 دن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ 30 دن اس پہاڑ پر رہیں، 30 دن کے اعتکاف کریں اور روزہ بھی رکھیں۔ 30 دن کے بعد ہم آپ کو نبوت اور شریعت دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے، نبوت لینے پہاڑ پہ چلے گئے۔ پیچھے جو ان کی قوم تھی، ان کا مزاج بڑا الٹا تھا۔ انہوں نے فوراً پیچھے کیا کیا، ان کی قوم میں ایک بندہ تھا جس کا نام سامری تھا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، قال فما خطبک یا سامری، یہ سنار کا کام جانتا تھا، جولاہا تھا، سناروں کا کام جانتا تھا، زیورات بنانا۔ اس نے ساری قوم سے زیورات جمع کیے، کیونکہ جب یہ بنی اسرائیل فرعونیوں سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے ان قبطیوں سے، فرعونیوں سے زیورات مانگے۔ جیسا کہ آج کل رواج ہوتا ہے کہ کوئی عورت کہیں اگر پروگرام میں جانا چاہتی ہو تو دوسروں سے زیور مانگ لیتے ہیں، تو وہ اس کو زیور دے دیتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل بھی جب وہاں سے نکل رہے تھے نا، فرار ہو رہے تھے، انہوں نے قبطیوں سے زیورات مانگے اور زیورات بھی ساتھ لے آئے تھے۔ تو اس سامری نے سب کے زیورات کو جمع کیا اور ان کو پگھلا کر اس نے گائے کا ایک بچڑا بنا دیا، اور بچڑا جب بنایا تو پھر جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں سے یہ سامری مٹی اٹھا کر لایا تھا۔ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام گھوڑا لے کر خود آئے ہوئے تھے، تو اس کے پاؤں کے نیچے سے اس سامری نے کچھ مٹی اٹھا لی تھی۔ اب جب اس نے بچڑا بنا دیا، گائے کا بچڑا بنا دیا، تو اس کے منہ میں جو مٹی رکھی تو اس سے گائے کے بچڑے کسی آواز نکلنے لگی۔ تو ہوا جب اس کے اندر داخل ہوتی تو آواز نکلتی، یوں لگتا کہ یہ بول رہا ہے۔ تو سامری نے ان کو دھوکہ دیا، کہا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں، وہاں پہاڑ پر گئے ہوئے تورات لینے، اصل خدا تمہارا یہ ہے۔ تو گوشالہ پرستی کی ان کو دعوت دی، گائے کو خدا بنانے کی دعوت دی۔ تو وہ قوم ویسا ہی اکھڑ مزاج تھی، جاہل تھے سارے، تو انہوں نے اس کو خدا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہوئے، ادھر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، وہ اس پوری قوم کو روکتے رہے تم اس گائے کے بچے کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا تمہارا اللہ ہے۔ اس قوم کی بھی عقل کی انتہا ہے، بڑا حیف ہوتا ہے ان کی عقل پر کہ ادھر انہوں نے فرعون کو خدا نہیں مانا، حالانکہ وہ عقل مند تھا، ذی شعور تھا، انسان تو تھا، اس کو خدا نہیں مانا، لیکن یہاں گائے کے بچڑے کو جو ذی شعور بھی نہیں اس کو خدا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اپنی قوم کی جب حالت دیکھی کہ انہوں نے تو گائے کو خدا بنایا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو 30 راتوں کے لیے تھے، جب ان کی 30 راتیں پوری ہوئی پھر انہوں نے مسواک کر لیا۔ مسواک جب مسواک کی تو ان کے منہ میں جو ایک روزہ دار کی جو ایک منہ میں خوشبو ہوتی ہے، اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے، وہ مسواک کرنے سے وہ بو ختم ہوئی تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ آپ 10 راتیں اور گزاریں۔ تو 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزاری۔ جب 30 ختم ہوئی تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے انتقال کر گئے ہیں، وہ آئے نہیں، 30 دن کا وعدہ تھا، آئے نہیں، وہ ختم ہو گئے، بس یہی تمہارا خدا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ادھر ہارون علیہ السلام ان کے بھائی وہ یہی قوم کے ساتھ موجود تھے، تو ہارون علیہ السلام سے سخت ناراض ہوئے، بہت غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے اس قوم کو روکا کیوں نہیں،
میں تو اللہ کے حکم سے تورات لینے گیا وہ ادھر انہوں نے گائے کو خدا بنا لیا ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کیا کہ میں نے اس قوم کو روکا تو ہے لیکن میری بات مانی نہیں، یہ مجھے قتل کرنے پہ آ گئے تھے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ کس نے کام شروع کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا بھی سامری نے یہ کام کیا ہے، ایسے خدا بنا ہے۔ انہوں نے سامری کو بلایا، فما خطبک یا سامری، کیا معاملہ ہے سامری، ایسا کیوں کیا ہے تو نے؟ تو پھر اس نے بتایا، یہ سارا معاملہ بتایا، میں نے زیورات لیے، ایسے ایسے میں نے بچڑا بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، قال فاذهب فإن لك في الحیات ان تقول لا مساس، کہ دفع ہو جا، تجھے لا مساس کی بیماری لگے گی۔ لا مساس کی بیماری کی بد دعا کی۔ لا مساس کہتے ہیں کہ جہاں بھی وہ جاتا تو کہتا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا تھا، یہ تھی لا مساس کی بیماری، اس کو کوئی چھوئے نہ، جو بھی سامری کو ہاتھ لگاتا اس کو بھی بخار ہو جاتا اور سامری کو بھی بخار ہو جاتا۔ یہ نبی کی بد دعا تھی کیونکہ اس نے بہت بڑا شرک کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اب جہاں بھی وہ جاتا کوئی اس کے قریب بھی نہ آتا، تو وہ تو ایسے ہی اس کا انتقال ہو گیا، اسی حالت میں مر گیا، لا مساس کی بیماری میں، کوئی بھی اس کے قریب نہ آتا تو اس کو بخار ہو جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد جب تورات لے کر واپس آئے اور ادھر اپنی قوم کو اس حال میں دیکھا تو اب اللہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، اس کی کیا صورت ہے، کیا توبہ کی صورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیے ہیں وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں، یہ ان کی توبہ کی صورت ہے بنی اسرائیل کی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک تمہارا گناہ معاف کر دیں گے اور معافی کی صورت یہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو یہ سارے بنی اسرائیل صبح تلواریں اور خنجر لے کر میدان میں آ جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی صورت یہ تھی کہ اس بنی اسرائیل کے چند گروہ بن گئے تھے۔ کچھ گروہ تو ایسے تھے جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی اور دوسروں کو بلکہ روکا تم یہ کام نہ کرو، اور ایک گروہ ایسا تھا کہ انہوں نے عبادت بھی نہیں کی اور کسی کو روکا بھی نہیں، اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے عبادت بھی کی اور دوسروں کو بھی دعوت دیا اور تم بھی اور اس کو خدا مانو۔ اب جنہوں نے عبادت کی تھی بچڑے کی ان کو حکم ہوا کہ تم کل اپنے گھروں کے باہر نکل کر بیٹھ جاؤ نہتے خالی ہاتھ ہو کر، اور اپنا سر جو ہے اپنے گھٹن میں رکھ دو، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی ان کو حکم ہوا کہ تم ان کو قتل کرو، یہ تمہاری توبہ کی صورت ہے۔ تو سارے بنی اسرائیل صبح میدان میں آ گئے، اب اللہ کے سامنے یہ توبہ کر رہے ہیں، خود کشی کر رہے ہیں، اللہ پاک نے خود حکم دیا اپنے آپ کو مارو۔ تو جو مارنے والے تھے اب صاف ظاہر ہے وہ ان کی اپنی برادری تھی، ان کے رشتہ دار بھی تھے، بھائی بھی تھے، بھانجے بھتیجے بھی تھے، تو ان کو ذرا ترس آ رہا تھا اپنے عزیز رشتہ داروں پر، کیسے ان کو مارے؟ تو اللہ پاک نے بادل بھیجے، سخت سیاہ بادل بھیجے کہ تاکہ کوئی کسی کو دیکھے نہ میں کس کو مار رہا ہوں۔ تو سارا دن قتل و غارہ چلتی رہی، ایک دوسرے کو مارتے رہے، جن میں عورتیں بھی مر رہی تھی، بچے بھی مر رہے تھے۔ تو پوری قوم چیخی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو اب اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس کر، آپ راضی ہو جائیں، ان کو معاف کر دیں۔ تو اللہ کے حکم سے وہ بادل ختم ہو گئے، ان کو قتل کرنے سے روک دیا گیا، اب تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو جب شام ہوئی انہوں نے دیکھا تو 70,000 آدمی قتل ہو چکا تھا، 70,000 آدمی اسی تلوار اور خنجر کے زد میں آ کے مر گئے تھے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے فرمایا کہ جو آدمی مر گئے ہیں ان کو میں نے شہید کا رتبہ دے دیا ہے، اور جو زندہ باقی بچے ہوئے ہیں ان کو میں نے جہاد کا ثواب ادا کر دیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت ایسے ہوا، ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اتنے بڑے گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گناہ توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ ہے اس میں، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ یہ وہی 40 راتیں ہیں جب موسیٰ یا قوم کو چھوڑ کر تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے، اور یہ طور پہاڑ اسی وادی تی میں ہے، یہ وادی تی میں یہ لوگ رہ رہے تھے بحر کلزم کو کراس کر کے۔ تو یہ 40 راتوں کا حکم دیا، دن کیوں نہیں کہا کہ ہم نے وعدہ لیا 40 دنوں کا؟ رات کا تذکرہ اس لیے ہے کہ رات کی عبادت زیادہ مؤثر ہوتی ہے، رات کی عبادت سے آدمی جلدی اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا کہا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر پیچھے تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم بڑے ظالم ٹھہرے۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس توبہ کا ذکر ہے کہ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا، اور پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور معجزات دیے۔ آگے ان معجزات کا تذکرہ آنے والا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پھر فرعون کے پاس گئے، اور ان کو جب گئے تھے فرعون کے پاس پہلے ان کو دعوتیں دی تھی، معجزات دکھائے تھے، فرعون پھر بھی نہیں مانا تھا۔
उन मौजज़ात का फुरकान में जिक्र है, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। तो 40 रातों का हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात लेने के लिए। इस 40 में बड़ी हिकमत है। उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने लिखा है कि हद कमाल को पहुंचने के लिए, किसी भी काम में तरक्की करने के लिए 40 के अदद को बड़ा दखल है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया तो उनका खमीर बनते बनते 40 दिन लगे। इसी तरह नुतफा जब मादर रहम में माँ के पेट में ठहरता है तो 40 दिन लगाता है। 40 दिन नुतफा रहता है, फिर 40 दिन के बाद आलाका, गोश्त का खून का लोथड़ा बनता है, फिर 40 दिन मुज़गा, गोश्त का लोथड़ा बनता है। तो 3 चिल्लों के बाद जब 120 दिन होते हैं तो उस वक्त 4 महीनों के बाद अल्लाह उसमें रूह डालते हैं। और इसी तरह नबूवत देने के लिए भी 40 साल की शर्त है। जब भी अल्लाह पाक किसी आदमी को नबी को नबूवत देते हैं 40 साल की उम्र में देते हैं। और आप अलैहिस्सलाम को भी नबूवत 40 में मिली, इसलिए जमात के अंदर भी 40 दिन लगवाते हैं, चिल्ला लगवाते हैं। वो भी इसी आयत से साबित है जो चिल्ला लगवाते हैं, क्योंकि 40 दिन लगाने से आदमी कुछ न कुछ तरक्की कर जाता है। तो तरक्की करने में 40 की अदद को बड़ी दखल है, इसलिए अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को